اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ عزیز بچوں، آج ہم یہاں پہ جمع ہیں اس عہد کے تجدید کے لیے جو عہد 1992 میں اقوام متحدہ نے معذور افراد کے ساتھ کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ معذور افراد کو اب محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ معذور افراد کو اب ویسے ہی تعلیم دی جائے گی جس طرح عام بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ معذور افراد ویسے ہی پاکستانیوں کے دنیا کے شہری ہوں گے جیسے عام لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ دنیا نے تو اپنا وعدہ وفا کر دیا، یعنی موبائل چلانے کے لیے نابینا افراد کے لیے سافٹ ویئر بنا دیے، معذور افراد کی ویل چیئر کے لیے فرینڈلی بلڈنگز بنا دی، بہت سی جگہ پہ ان کو اپنے برابر لا کھڑا کیا، لیکن پاکستان میں اس عہد کی تجدید کرنا ابھی باقی ہے، وہ وعدہ وفا کرنا ابھی باقی ہے۔ آج ہم اکٹھے ہو کے حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معذور افراد آج بھی آپ کے منتظر ہیں کہ جب آپ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ معذور افراد پاکستانیوں کے عام شہریوں کے برابر اپنی زندگی گزاریں گے، آج بھی ہم جو ہیں اپنے حقوق کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کروں گا، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ابو ذر اعظم الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بچہ الحمدللہ گفٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ اس بچے نے 5 سیمسٹر مکمل کر لیے ہیں، اور یہ بچہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بی ایس پولیٹیکل سائنس کر لے گا۔ تو ابو ذر اعظم سے گزارش ہے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ پاک کا خوبصورت کلام ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، احسن الجزا۔ شکر ہے اس خدائے برتر کا، اس رب العزت کا کہ جس نے ان معذور افراد کو گاؤں دیہاتوں سے اٹھایا اور دین کے مراکز میں پہنچایا، نہ صرف بلکہ یونیورسٹی کالجز تک پہنچایا۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، ورنہ یقین جانے ہم جیسے نہ جانے کتنے روڑوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب جس اسٹوڈنٹ کو میں بلانے جا رہا ہوں، یہ بچہ میٹرک کے بعد کالج میں گیا، FMF کالج میں، تو ان کے ایڈمیشن کے معاملے میں، اسٹڈی کے معاملے میں کچھ پرابلمز تھیں، تو میں کالج میں گیا تو کالج کے باہر لکھا ہوا تھا فخر کالج طیب رحمان۔ تو پتہ چلا کہ اس بچے نے گجرانوالہ میں نعتیہ مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی، پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی، اور پھر پاکستان بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ طیب رحمان اس وقت فخر پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی شناخوانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں گزارش کروں گا طیب رحمان جو کہ اس وقت BS اردو کر رہے ہیں گورنمنٹ کالج سیکلا ٹاؤن سے، وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخوانی فرمائیں۔ جناب طیب رحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے الصفا مرکز آف بلائنڈ جو ہمارے سر عدنان محمود صاحب ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے، جب کوئی نہیں جانتا تھا نعت کی دنیا میں، تو انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یہ انہی کی محنت ہے، انہی کی انہوں نے محنت ہے جو آج آپ کے سامنے میں پاکستان بھر میں اول پوزیشن حاصل کر کے اور ابھی آپ کے سامنے نعت پیش کر رہا ہوں۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم
لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے اور ان کے دامن سے ہو کے وابستہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے. حاصل نعت شعر اور اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے مل گئے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. جزاک اللہ احسن الجزا. مل گئے وہ تو یقین جانے کوئی کمی نہیں رہے گی. عزیز بچوں، الصفا مرکز آف دی بلائنڈ نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے، اور میں سب سے پہلے ملک احسان صاحب، سر زبیر صاحب اور عبدالہادی صاحب، آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے ادارے میں، اپنے اسکول میں اپنی صلاحیتوں کا موقع دکھانے کا موقع دیا. تو بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. اب سر زبیر، سر احسان صاحب اور عبدالہادی صاحب جو ہیں وہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی ٹیم کو ویلکم کریں گے. آپ سے گزارش ہے منقول کلیپنگ کیجیے گا تمام اسٹوڈنٹس.
آپ کی یہ محبتیں, آپ کی یہ چاہتیں, عنایتیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. سر زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف لائیں. سر زبیر سعید صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آپ الائٹ اسکول کے, چیئرمین ہیں سٹی پبلک اسکول کے. تشریف لائیں. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable team members of Al-Sufa Welfare Markaz for Blind, respected staff and my dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. میں سب سے پہلے Al-Sufa Markaz for the Blind ان کو پوری ٹیم کو الائٹ اسکول پیپل کلونی میں ویلکم کہتا ہوں, وارم ویلکم کہتا ہوں, اور آپ کی کلیپنگ میں ویلکم کہتا ہوں. ہمارے لیے یہ ایک بڑا یادگار دن ہے, میموریبل ڈے ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 3 دسمبر کو پوری دنیا میں ایک ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ آپ نے پڑھا سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور کن کے لیے؟ ڈسیبل جو پڑھ سکتے ہیں. بیٹا یہ جو لوگ ہیں جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں نے ان کے قریب رہ کے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے سے زیادہ اچھے ہیں. کیوں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے. یہ اللہ کی دین ہے کہ ان کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی جو ہمیں دی ہے, لیکن یہ ہمارے سے بڑھ کے آگے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں کروڑوں مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے دن میں کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا اور ہر چیز سے نوازا. یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں, اور یہ لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا انہوں نے اس چیز کو اپنا عذر نہیں بنایا. اور آپ کے سامنے دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت تلاوت کی گئی, کتنی خوبصورت نعت پڑھی گئی, اور باقی بھی ان کے پاس جو اپنی صلاحیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ ہمارے سے آگے ہیں, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں یہ ہمارے سے آگے ہیں. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اور آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب کے دلوں میں یہ چیز پیدا کی جائے کہ یہ لوگ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. ہمیں دیکھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جہاں بھی یہ نظر آئے. کسی معاملے میں بھی ہمیں ان کی ہر چیز میں مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو, ان کے چیئرمین صاحب بھی تشریف لائے ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, میرے میڈم سرمت بھی ہیں جو ان کے لیے بہت محنت کرتی ہیں. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ الائٹ اسکول, ان کے پورے بچے تمام جو موجود ہیں, گھروں میں جو موجود ہیں, تمام اسٹاف ممبرز اور ہماری پوری الائٹ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو بھی خدمت ہم کر سکے آپ کے ادارے کی ہم آگے کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں کیونکہ ٹائم آج ہم نے ان کو دینا ہے, آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں, آخر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو کہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں. ہمارے بچوں کے سامنے بہترین پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے سے بڑھ کے ہیں. خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ کو یہ بتائیں گے پڑھتے بھی کیسے ہیں, ان کی بکس کیسی ہیں. یہ انگلیوں سے ٹٹول کے پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا. ہمارے لیے بہت مشکل, ہم نہیں پڑھ سکتے. اتنا شوق آپ کو نہیں ہے جتنا ان کو شوق پڑھنے کا ہے. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ دوبارہ پوری ٹیم کے لیے کلیپنگ کریں اور ان کو یاد رہیں گے. تھینک یو بھائی. اچھا, اس کے بعد ایک سانگ تیار کیا ہے, ایک نغمہ تیار کیا ہوا ہے. ہماری بچیاں ہیں, اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ہماری اپنی شاعری ہے, اپنی کمپوزنگ ہے, اور اپنے سنگر ہیں, اپنے میوزیشین ہیں. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. اچھا بچوں, جب ہم سٹی پبلک اسکول میں گئے تھے نا, تو ہمیں لگا تھا کہ ہمارے سامنے سینکڑوں بچے ہیں, لیکن آج بچے کم نظر سنائی دے رہے ہیں. اب کتنے کو لوگ ہیں, ذرا اپنی آواز سے اور اپنی کلیپنگ سے بتائیں نا. آواز نہیں آئی. تو میوزک سنیں گے نا آپ لوگ؟ ریڈی ہیں نا آپ لوگ؟ کھڑے تھک تو نہیں گئے؟ انجوائے کریں گے؟ معظم مسیح سہودرا ہمارے بہت اچھے میوزیشین ہیں, بہت اچھے کمپوزر ہیں,
اور جو ہماری بچیاں پرفارم کریں گی عشاء سجاد جو بی ایس کر رہی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں گورنمنٹ وومن کالج سیکٹر ٹاؤن میں، اور اس کے علاوہ زویا عمران یہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ان کے ہمراہ ہیں. ان کا ایک نغمہ ہے دوستو دوستو. یہ مائک لے لیں. ہلو ہلو. اوکے، آپ کی بھرپور کلیپنگ میں زویا اور عشاء بھرپور کلیپنگ کیجیے گا. ان کو ویلکم کریں اپنی تالیوں کی گود میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا بچوں، انہوں نے اپنے ملی نغمے میں ایک بات کی کہ ہم میں قابلیت کے جوہر بہت ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ قابل بچے ہیں؟ کلیپنگ پڑے گی، بتائے گی آپ کی قابلیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا بچے نے ایک اور بات کی ہے کہ ہم محروم ہیں رنگوں کی رونائی سے. تو آپ ان کی آنکھیں بنیں گے نا انشاءاللہ. آپ نے ان کے دوست بننا ہے، ان کی آنکھیں بننا ہے، جو ان کی محرومی ہے وہ ختم کرنی ہے. آپ کو ان سے ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بچے کالج میں اسکولوں میں ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. جب آپ کو کوئی بچہ نابینا رستے میں ملے، ہاں جی، محلے میں، گلی میں، آپ کے ہمسائے میں، تو آپ نے ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے؟ اسٹڈی میں ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو روڈ کراس کروانے میں ان کی ہیلپ کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے معذور بچوں کا دوست بننا ہے. کیا بننا ہے؟ دوست بنیں گے نا انشاءاللہ. تو اب میں ایک بچی کو اظہار خیال کا موقع دینے جا رہا ہوں. وہ ہے عیشا سجاد، اور یہ بچی بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں کر رہی ہے وومن کالج فارسائٹلا ٹاؤن سے. تو بہت اچھے انداز میں وہ معذور افراد کے اوپر بات کریں گی. بھرپور کلیپنگ کیجیے عیشا سجاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے معذور افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شمولیت. دلے بینا کی کر خدا سے طلب، دلے بینا کی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ جدید معاشرہ ہے، ڈیجیٹل معاشرہ ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاشرے میں معذور افراد انفرادی طور پر، اپنے طور پر جو ہے وہ اسسٹو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ سیکھ رہے ہیں. لیکن سرکاری سطح پر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس میں معذور افراد جو ہے بآسانی اسسٹو ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھ سکیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے حکومتی حکمت عملی کی، تو پالیسیاں بنانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معذور افراد کی اصل ضروریات کیا ہیں. ان کی پالیسیوں کو، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر ہی پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں، جس وجہ سے معذور افراد ان پالیسیوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تعلیم کی بات کریں کہ جو نابینا افراد یا معذور افراد جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو بدقسمتی سے اسپیشل ایجوکیشن کے اسپیشلی گجرانوالہ میں مڈل تک اسکول ہے، مڈل کے آگے یہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے. چلے ہم لوگ میٹرک کر لیتے ہیں، جنرل ایجوکیشن کے اداروں میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں داخلہ ہی نہیں دیا جاتا. اگر ہم لوگ جنرل ایجوکیشن کے اسکول میں جاتے ہیں یا کسی کالج میں ایف اے میں جب داخلہ لیتے ہیں تو داخلہ ہی نہیں دیا جاتا. اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں داخلے کے لیے ایف اے میں گئی تو اسی لیے داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ آیا کیسے کریں گے، ہم لوگ سیکنڈ فلور پہ کس طرح سے جایا کریں گے. آپ اندازہ کریں کہ تعلیمی ادارہ ہے اور کالج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گریجویٹ کالج تھا. پھر جب ایف اے کر کے بی ایس تک پہنچے تو بی ایس کا کوئی سلیبس ہی نہیں ہے. مطلب نہ ہی بریل مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ تعلیم حاصل کر سکیں. اگر ہم لوگ اپنے کلاس والوں سے بات کرتے ہیں تو کوئی اس طرح سے ریکارڈ ہی نہیں کر کے دیتا کہ ہم لوگ بآسانی تعلیم اپنی جاری رکھ سکیں، ہم لوگ تیاری کر کے تو بآسانی امتحان دے سکیں.
اور جب بات آتی ہے امتحانات کی تو رائٹر ہی نہیں ملتے. یہاں پر یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف میں یہ ہے کہ آپ نے بھی، آپ کے سامنے بھی کوئی کسی اسٹوڈنٹ، آپ کے سامنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ اس طرح سے ان کے ساتھ نہ کریں. رائٹر کی جب بات آتی ہے تو والدین ہی گھر سے اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جائیں. میں کسی والدین کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جانے دیا جاتا. اگر بچیاں مان جاتی ہیں، بچے مانتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہے وہ پرمیشن ہی نہیں دیتی. رائٹر کی بڑی مشکل سے پرمیشن دی جاتی ہے. اسی طرح ہم لوگ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم ایف اے کے بعد حاصل ہی نہیں کرتے، اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو ہی نہیں کرتے. اس کے بعد جب ہم لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں جاب ہی نہیں دی جاتی. جبکہ جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں سائیڈڈ پرسن جو ہیں، جو بینا افراد ہیں، ان کے مقابلے میں پڑھایا جاتا ہے. ہمیں کوئی علیحدہ سے سلیبس نہیں دیا جاتا، شارٹ سلیبس. ہمیں اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے جتنا آپ سب پڑھتے ہیں. لیکن جب جاب کی باری آتی ہے ہمیں جاب نہیں دی جاتی. جی یہ جاب کس طرح سے کریں گے؟ اسپیشلی جب ہم لوگ پرائیویٹ اداروں میں آتے ہیں تو پرائیویٹ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ میرا بی ایس کا 7th سیمسٹر چل رہا ہے، فائنل ایئر ہے. انشاءاللہ اگلے سال تک میرا بی ایس کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بلائنڈ ہیں وہ جج بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں. آخر میں ایک نابینا شاعر ہیں، انہی کی نظم پڑھ کے اجازت چاہوں گی. آپ دیکھیے گا کس طرح انہوں نے معذور افراد کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. جہاں سے دور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں، جہاں سے دور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. ہمیں بے نور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. ہمیں بے نور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. اور اس اسکول کے توسط سے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ سنو اہل نظر کو یہ میرا پیغام دے دینا. سنو اہل نظر کو یہ میرا پیغام دے دینا. ہمیں معذور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. ہمارا حلقہ احباب ہے کچھ مختصر پھر بھی، ہمارا حلقہ احباب ہے کچھ مختصر پھر بھی. ہمیں مغرور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. تصور ہی تصور میں حرم کو دیکھ لیتے ہیں. خدا سے دور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. اور ہمارا عزم ہے کہ سدا چلتے رہیں گے ہم. ہمارا عزم ہے کہ اب سدا چلتے رہیں گے ہم. تھکن سے چور مت سمجھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، یہ بیٹی اپنی پرابلمز آپ کو بتا رہی تھی. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ جب یہ کالج میں جاتے ہیں نا، نئے نئے بچے کسی عام کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی تیسری مخلوق ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کو کمپنی نہیں دیتے. تو بچوں جب آپ کالجز میں جائیں یا آپ کے اسکول میں کوئی نابینا بچی یا بچہ پڑھنے آئے تو آپ نے اس کو ٹائم بھی دینا ہے اور اس کو عزت بھی دینی ہے. دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں میں آنے کا مقصد یہ ہے، پرفارم کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں جان سکیں کہ یہ جو نابینا لوگ ہیں یہ بیکار نہیں ہے، یہ پاکستان کے بڑے کارآمد شہری ہیں الحمدللہ. عزیز بچوں، میرے ہاتھ میں اس وقت بریل بک ہے اور ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہماری آنکھیں ہیں.
अब आंखों से देख के पढ़ते हैं, हम हाथों से टिटोल के पढ़ते हैं। ये मेरे पास ब्रेल बुक है बच्चों, आपको शायद ये अभी दूर से दिखाई ना दे, दिखाई दे रही है ये बिल्कुल साफ पेज नजर आ रहा है ना, लेकिन जब आप हाथ लगा के देखेंगे ना, अभी आपके पास भेजता हूं मैं थोड़ी देर में, तो आपको ये इस तरह ये ना नजर आएगा, ये इस तरह से आपको हाथ लगाने से महसूस होगी। अच्छा ये ना ब्रेल, इसको कहते हैं ब्रेल, 6 नुक्ते होते हैं, उसको 63 मुख्तलिफ अशकाल में डाला गया है, इसकी 63 अशकाल हैं, और इसी में हमारी अलिफ बे है, आगे लाइट, इसी में हमारी अल्फाबेट है, इसी में हमारी एबीसी है, इसी में हमारी अरबी है, इसी में हमारा मैथ है, यानी हमारा ये खत व खिताबत का एक तरीके से तरीका है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, और इसको ब्रेल कहते हैं। ये देखिए मैं हाथ लगाऊंगा और जो है मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है मकाम हासिल है, पूरा निज़ाम तालीम ऐसा ऐसा पूरा तालीमी निज़ाम इसी के इर्द गिर्द घूमता है, वसाइलो ज़राए इसकी नुमाया होते हैं। अच्छा ये जो किताब है ये है इल्मो तालीम 11वीं हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 18, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेल किताब है, इसको हम पढ़ते हैं, इसके ज़रिए जो है ना हमारी 5वीं किताब भी यही है, पहले की किताब भी यही है। मैं ये किसी भाई से गुजारिश करूंगा, कोई अगर हमारा टीचिंग स्टाफ से कोई टीचर है यहाँ पे, तो इन बच्चों को ये बुक जरूर दिखाएं। तो बेटा ये हमारी ब्रेल बुक है, ठीक है। अब आप भी थके होंगे, बोर हो रहे होंगे, मैं गुजारिश करूंगा मौजम जो हमारे म्यूजिशियन हैं कि वो आपको एक सॉन्ग सुनाए, एक नगमा सुनाए, ताकि आप महसूस हो सके। सॉन्ग सुनना चाहते हैं ना? थक तो नहीं गए? हमें साथ से आप काफी देर से खड़े हुए, थकना नहीं है, बस थोड़ा सा जो है प्रोग्राम बाकी है, एंजॉय करें विद मौजम। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मज़ा नहीं आया, अभी भी मज़ा नहीं आया, सिर्फ बॉयज बोलेंगे। एंड नाउ गर्ल्स, यस। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। आपके स्कूल का नाम क्या है भला? अलाइट स्कूल। और नो, अभी हम ना एक काम करेंगे, जस्ट मैं यहां से बोलूंगा, सॉन्ग में आएगा पाकिस्तान, और आपने क्या बोलना है भला? यस। और आपकी जो क्लैप है, आपका एक दफा हूट जो है ना, वो बता देगा कि आप मौजूद हो कि नहीं, थके हो कि नहीं। अच्छा, हूट करना नहीं आता? हूट करना किसे आता है? जरा एक दफा लाउडली कर दो। आपका शोर, आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो मुझे परफॉर्मेंस कंडक्ट करने में ना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी?
ये जान हाजिर है तेरे लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। गाइस आपकी लाइफ रुकनी चाहिए। मेरे वतन तू वफा का सिला, नस्लों की कुर्बानियों से मिला। मेरे वतन तू वफा का सिला, नस्लों की कुर्बानियों से मिला। हम पर खुदा की ये रहमत रहे, ये चांद तारा सलामत रहे, ये चांद तारा सलामत रहे। क्यों नहीं सजे तेरी शामों से है, महशर तलक तू रहेगा हमेशा। हाथों पे रखेंगे परचम तेरा, दिल से ये नारा लगेगा हमेशा। जज्बा दिलों में न होगा ये गम, अपने लहू से जलाएंगे। तुझको मिटा है ये किसमें है दम, ये जान हाजिर है तेरे लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अभी लैब करनी पड़ेगी है। दुश्मन तेरा मात ही खाएगा, हमसे जो टकराया मिट जाएगा। दुश्मन तेरा मात ही खाएगा, हमसे जो टकराया मिट जाएगा। हर एक सिपाही है बरशिकन, अब सर पे बांधा है हमने कफन, अब सर पे बांधा है हमने कफन। जज्बों के साए में हम हैं पले, हर एक सिपाही करेगा हमेशा जिंदाबाद। जब तक मेरे दिल की धड़कन चले, दिल से ये नारा लगेगा हमेशा। जज्बा दिलों में न होगा ये कम, अपने लहू से जलाएंगे। तुझको मिटा है ये किसमें है दम, ये जान हाजिर है तेरे लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। Thank you guys. मुझे वो बात याद आ गई। अल्लाह हमारी पाक अफवाज की सिक्योरिटी इदारों की हमेशा मदद फरमाए, उनको हमेशा कामयाबियां अता फरमाए। तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या करते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इंशाअल्लाह। अच्छा बच्चों, हमारे जो ये नाबीना बच्चे हैं ना, ये मोबाइल भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं। आपको पता है ये टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉकर है ये हमारे तैयब रहमान जो हैं, ये खुद अपनी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं और बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं। कितने फॉलोअर्स हो गए जी आपके? 11.6 के और लाइक 177 11,000 लाइक हैं और 1 मिलियन इनके लाइक्स हो गए हैं। क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। ये मोबाइल लाइन है जरा, ये रहीम साहब का मोबाइल लाइन खोल दें। अच्छा
یہ موبائل کیسے چلاتے ہیں، کمپیوٹر کیسے چلاتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو جاز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ڈاکس کے نام سے. وہ ایپلیکیشن ہوتی ہے موبائل میں، جس طرح ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، اس طرح ٹک ٹاک ایک ٹاک بیک ایک ایپلیکیشن ہے. اس کو آپ، یہ ہر موبائل میں ہوتی ہے، میں اسٹاف ممبرس کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہر موبائل میں ہوتی ہے. اور اس سے آپ نے جب اس کو آن کر لینا ہے تو اس کے ذریعے آپ کوئی بھی موبائل نابینا افراد کو دے دیں گے، وہ آسانی سے اس کو آپریٹ کر لیں گے. اچھا، بچی نے ایک بات کی کہ ہمارے ہاں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کو شامل نہیں کیا جاتا. اس کی میں آپ کو مثال دوں سر زبیر صاحب، ملک احسان صاحب، کہ ایک پالیسی ہے کہ معذور افراد اگر کوئی گاڑی اپنے نام سے آؤٹ آف کنٹری سے منگواتا ہے نا تو اس کو کسٹم ٹیکس نہیں پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے جی، بلائنڈ افراد اس کا مطلب ہے گاڑیاں منگوائیں گے. لیکن ہمارے لائسنس کی یہ پالیسی ہے، جو معذور ہوگا اس کو لائسنس نہیں ملے گا، اور جس نے گاڑی امپورٹ کر لی ہے وہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں منگوا سکتا. تو یہ پالیسیز ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں. اچھا، مجھے گاڑی سے ایک بات یاد آ گئی. پچھلے دنوں نا ہم اٹک گئے، یہ منڈے کو اٹک ہم نے جانا تھا تو سٹرائک ہو گئی، اور جب سٹرائک ہوئی تو کرکٹ کھیلنے جانا تھا نا، تو پھر ہم اپنی گاڑی کروا کے گئے. 70,000 روپے کی ہم نے آنے جانے کی جب وہ گاڑی بک کی، اور ہم پھر وہاں پہ سیریز کھیل کے آئے. اس کے علاوہ ہمارے بچے جب کہیں جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، پروگرام کے لیے، تو ہمیں بہت زیادہ پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہے. اس دن ہم نے ایک گزارش کی تھی سر زبیر صاحب سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ گاڑی جو بلڈنگ ہے اس کے معاملے میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ملک احسان صاحب، دو باتیں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کو روزمرہ کی جو خراجات ہیں اس میں بڑی پرابلمز ہیں. اب اگر ہمیں ماہانہ ایک اماؤنٹ فراہم کر دیا کریں اپنی طرف سے تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی. دوسرا، اب دونوں تینوں احباب سے گزارش ہے کہ ہمیں ایک ایوری ڈبہ یا کیری ڈبہ اگر مل جائے نا ادارے کو تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑی نیکی ہوگی. کیونکہ جتنے بچے ٹھوکریں کھانے سے اور جو ہے وہ پریشان ہونے سے بچیں گے، جلدی اپنے اسکول کالجز میں جائیں گے، اتنا ہی وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو نیکیاں دے گا. کیوں بچوں، گاڑی چاہیے نا آپ کو؟ گاڑی چاہیے نا صبح کے بچوں؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہمیں گاڑی ضرور فراہم کی جائے. میں اب گزارش کروں گا اپنے وائس چیئرمین، اپنے ڈائریکٹر جناب عبدالرحیم صاحب کو کہ وہ ادارے کی جو دیگر مشکلات ہیں، دیگر جو معاملات ہیں اور ادارہ کیسے چل رہا ہے اس کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. عبدالرحیم صاحب، بھرپور کلیپنگ کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جناب ملک احسان ڈائریکٹر الائٹ اسکول، عبدالہادی صاحب اور سر زبیر صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر الائٹ اسکول اور چیئرمین سی ڈی پبلک اسکول، اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. آپ سب میرے ہی بچے ہو کیونکہ میرا تعلق شعبہ ٹیچنگ سے ہے. میں سی ڈی پبلک اسکول نہیں تھا پہنچ سکا کیونکہ مجھے پڑھانا تھا، مجھے چھٹی نہیں تھی. آج ہفتے کا دن تھا، آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تو بڑی خوشی ہوئی. اور میں یہاں آ کے یوں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنوں میں آیا ہوں. آج بھی میرے لیے ورکنگ ڈے ہے. میں اس وقت اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں،
آج میں آپ میں بیٹھا ہوں تو مجھے یوں لگا جیسے میں اپنوں میں موجود ہوں جی. تو آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا, تھینک یو ویری مچ. ابھی کچھ بچے ملی نغمہ پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک فکرہ جو ہے وہ مغرب کا یاد آ رہا تھا کہ ایجوکیشن فار آل, یعنی تعلیم سب کے لیے, سب تعلیم حاصل کریں گے برابری کے ساتھ, مساوات کے ساتھ, اور کوئی جو ہے وہ اس میں تفرقے کی بات نہیں ہوگی, ایجوکیشن فار آل. لیکن سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن فار آل کا یہ جو نعرہ لگا, یہ ایجوکیشن فار آل آیا کہاں سے؟ میں اس چیز کو سوچ رہا تھا, اگرچہ وقت کی کمی ہے. ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھا اور ماں باپ معذور بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر جنگلوں میں چھوڑ کے آیا کرتے تھے. وہ ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ سمجھتے تھے, یا زنجیروں سے باندھ کر جکڑ کر کسی گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے تھے ان کو, وہ پڑا رہے, یا جنگلوں میں چھوڑ کر آتے تھے تاکہ دوسرے درندے ان کو کھا جائیں اور اس طرح سے ان پیرنٹس کی جان چھوڑ جائے. وقت نے پھر کروٹ بدلا اور اسلام کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کے اس تفرقے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, جس کا نعرہ اب لگا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر و بیشتر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تو انہیں اپنی جگہ مؤذن امام بنا کر جاتے, نائب بنا کر جاتے. یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. پھر مزید جب وقت بدلا, میرا کیونکہ بندل آف تھینک ہے تو میں نے بتانا کہ شکریہ ہم نے سیکھا کہاں سے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ گائیڈ کا طریقہ کار جو ہے وہ ایجاد کیا, اور یہ گائیڈ کا طریقہ کار کیا تھا کہ نابینا افراد نے جہاں بھی جانا اس نے ان کے ساتھ ایک آدمی پرووائڈ کر کے دیا ان کو کہ جہاں جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انہیں وہاں پر لے کر آیا جائے کرے. آج کے اس جدید دور میں جس تیزی سے دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, یہ افراد بھی اسی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. ہمارا ادارے کا آغاز 2020 سے ہوا اور ہم کچھ وقت کے لیے چلے تھے کہ ہمیں بہت سارے لوگ ملے, اور ان بہت سارے لوگوں میں جناب زبیر صاحب سٹی پبلک سکول کے چیئرمین ہمارے قافلے میں آج شامل ہوئے. اور پھر ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ ایک اور پیار کرنے والی شخصیت جو ہے ملک احسان طارق صاحب کے روپ میں ہمیں مل گئے اور الائٹ سکول کے روپ میں ہمیں مل گئے. امید ہے کہ سر آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے, ان بچوں کا آپ کے بچوں سے اور آپ کے بچوں کا ہمارے بچوں سے تعلقات انشاءاللہ گہرے رہیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا, اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں کوٹ کروں گا. سب سے پہلے حضرت مولانا قاضی حمید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فلاحی ادارے یہ نوٹوں سے نہیں بلکہ خلوص سے چلا کرتے ہیں. آپ کے خلوص نے ہمیں بتا دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. جیسے عدنان صاحب نے بتایا, ادارے کو بہت سارے معاملات کا سامنا ہوتا ہے. بس اوقات ہمیں ڈونرز جو ملتے ہیں وہ ون ٹائم کے لیے ملتے ہیں. اب ظاہری بات ہے پک اینڈ ڈراپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور بچوں نے اگر کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے تو ان کے دیگر اخراجات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور بچوں نے اگر یہاں پہ رہنا ہے تو ان کے ہاسٹل کے لیے بھی ایک اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے بلڈنگ کا کرایہ اور جیسے راشن وغیرہ کے خرچے وغیرہ ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ماہانہ کے بیس پہ, ون ٹائم نہیں, ماہانہ کے بیس پہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. میں الصفہ مرکز ویلفیئر فار دی بلائنڈ کی طرف سے ایک دفعہ پھر جناب ملک احسان طارق صاحب کا اور عبدالہادی صاحب کا اور شیخ زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر آپ لوگوں نے ان بچوں کو یہاں آنے کا موقع دیا اور ان بچوں کو الصفہ مرکز کے بچوں سے
मुलाकात और दोस्ती करने का एक अहम मौका फराहम किया। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने अल सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड के स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी, मुझे बर्दाश्त किया, अब्दुल रहीम साहब को सुना, उनका भी आपको पता होना चाहिए ना, जो आप में हमको लेके आए। तो दो शख्सियात हैं, अगर उनको इग्नोर किया जाए तो ज़्यादती होगी। हमें स्कूलों में, कॉलेज में, गुजरावाला में मुतारफ़ कराने वाले दो लोग हैं, मिस सरबत नसरीन साहिबा और अरशद अली मुगल साहब। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। बेहद शुक्रिया। बच्चों को पता चल जाए ना, आप कौन है, सामने आ जाए। तो ये दो लोग हैं जिनके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए, जिन्होंने हमें आप लोगों में मुतारफ़ कराया। अच्छा बच्चों, ये ना देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है, शायद नजर तो ना आए आपको इतनी दूर से, लेकिन आवाज सुनेगी आप। ये देखो बात है, ये कह रहा है व्हाट्सएप। इसको जब मैंने चलाना है ना व्हाट्सएप को, तो इसको ऐसे करना है। More search input all filter favorites filter groups filter 1 new customer filter once again new pending fake filter once again Sadizada yesterday voice message 007 one of that message 7 सेकंड का मैसेज आया हुआ है, ठीक है। लेकिन Sadizada picture button in Telecom yesterday https:// in Telecom Hafiz Farouk yesterday voice message 032 ये मैसेजेस में ओपन इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं अब्दुल रहीम साहब भी कुछ सीक्रेसी ना। तो ये मोबाइल चलाने का तरीका, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम जो है वो मोबाइल चलाते हैं, इसी तरीके से हम सुन के हर चीज़ चलाते हैं। और ये आप लोगों के मोबाइल में भी एप्लीकेशन मौजूद है। प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब बढ़ है और मलक एहसान साहब के लिए सब कुछ नया था, तो मैं चाहूँगा वो स्टेज पर रहें और बताएं कि उनको हमारे दरमियान, वो आप पहले भी हमें मिल चुके हैं हमारे इदारे में आके, लेकिन आज हम उनके मेहमान हैं। तो सर आपको हमें बुला के कैसा लगा, अपने अल्फाज में बताएं। और इसके बाद मौसम आपने वही तराना परफॉर्म करना है जो आपने सिटी पब्लिक में किया था। तो भरपूर क्लैपिंग कीजिए मलक तारिक एहसान साहब, भरपूर क्लैपिंग कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बुल जलाल के नाम से, जिसका जलाल नहायत ही बेमिसाल और पाक कमाल है, जो वहदहु ला शरीक है, जिसका ना कोई शरीक है और ना ही वो काबिल तफरीक है, जो मखलूक का रफ़ीक और शफीक है और जिसकी बेमिसाल तख्लीक है। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद जो हस्ती सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, वो हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिन पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि खरबों दुरूद व सलाम। नहायती काबिल एहतराम चेयरमैन सिटी पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर एलाइड स्कूल्स शेख ज़ुबैर सईद साहब, आदि साहब, और हमारे आज के जो मेहमान हैं अल सुफ़ा वेलफेयर के, जिनके डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो और उनके तमाम टीम, उनके तलबा और तालबात, मैं आप सबको अलाइड स्कूल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आप यकीन कर लें कि मैंने जो आज आपकी परफॉर्मेंस देखी है, मुझे ये अपना इदारा चलाते हुए 16 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है। मैंने आज तक ऐसे नहीं अपने बच्चों से परफॉर्मेंस नहीं देखी जितनी आपने दिखी है। और मैं चाहूँगा कि बच्चों आज इनकी जितनी भी भरपूर आप क्लैपिंग कर सकते हैं ना, एक दफ़ा पूरे अंदाज में कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ों से नवाजा है, लेकिन ये आपके सामने जो अपने आप को माजूर कहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा कि ये माजूर हैं, लेकिन हम इनसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं आपकी मदद तो ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 बातें इस हाउस के सामने आपको कहता हूँ। एक पहली बात तो ये है कि मैं ये जो आपका मामला है, मैं इंशाल्लाह
डिप्टी कमिश्नर से और कमिश्नर से मिलकर ये उनसे ये वादा उनसे लूँगा कि वो आपके लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई एक सेपरेट इदारा बनाए सरकारी ज़मीन पे, और उसके लिए जो फंड रेजिंग होगी उसमें मैं सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि सिटी पब्लिक स्कूल में बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई थी। सर यहाँ सिर्फ हमारी क्लासेस 4 to 10 हैं और हमारे प्ले ग्रुप से जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो दूसरे कैंपस में हैं, और मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ कि जो हमारे जूनियर कैंपस का नेक्स्ट कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी उसमें एक चीफ गेस्ट के तौर पे मैं आप सबको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। और ये भी आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों की जब भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होगी उसके ऊपर जितने भी आपके अखराजात होंगे वो मैं अपनी पर्सनल पॉकेट से आपको दूंगा इंशाल्लाह। बाकी ज़ुबैर साहब से भी मैं आज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो आप किसी जगह भी जाते हैं और मैं ज़ुबैर साहब और हादी साहब सब मिलकर इंशाल्लाह ताला आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया करें। ये कार्य खैर का हिस्सा है, इंशाल्लाह ताला जितना भी हो सका ज़रूर करेंगे। वक्त की कमी है क्योंकि बच्चों का आज पेपर भी है, तो मैं आप सबको एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप हमारी जो भी तकरीब आइंदा होगी अब उसका हिस्सा हुआ करेंगे। हेलो अजीज बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बच्चों से मिलकर खुशी हुई होगी और यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है कि नाबीना बच्चों को, बच्चियों को, नाबीना खिलाड़ियों को, नाबीना टीचर्स को हमने वो मुकाम दिलाना है माशरे में जिसके लिए डिजर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है, हमने हमारे बच्चे क्रिकेटर्स भी हैं, हमारे बच्चे फुटबॉलर भी हैं, हमारे बच्चे जूडो भी खेलते हैं। हम जिंदगी में वैसे जो है वो सब कुछ कर रहे हैं जैसे आप लोग करते हैं, लेकिन हम हमेशा से एक बात कहते हैं, हमें हमदर्दी और तरस नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें तवज्जो चाहिए। अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह हमें अपने से कई गुना आगे पाएंगे। वस्सलाम। Hello. So, Allied School, are you here? Okay. आपको पता है हम यहाँ पर फ्रेंडशिप बिल्ड करने आए हैं. So, will your friendship with us? So friends, so let's sing with me. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। So आपकी बारी, 1 2 3 4।
मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मजा नहीं आया? अभी सिर्फ आप कहेंगे, हम चुप रहेंगे। 1 2 3 7 ये तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। खाना पीना साथ हो, मरना जीना साथ हो। And now your turn. साथ हो सारी जिंदगी। Sing with us. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। 1 2 3 4 तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बाकी सारी रहेगी। दो नहीं, लोगों को आते हैं दो नज़र हम मगर एक है दो नहीं। लोगों को आते हैं दो नज़र हम मगर एक है दो नहीं। जान पे भी दे देंगे, तेरे लिए दे देंगे। जान पे भी दे देंगे, सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you guys.
بیٹا کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ دوستی ہو گئی نا ان سب سے؟ چلے ویری گڈ. یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کیش پرائزز ہیں الائٹ اسکول کی طرف سے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ ادھر آ جائیں. میں نے ضرورت سب کو ادھر آئے نا تو فوٹو بن جائے گا اور کیش پرائزز بھی دے دیں گے. آپ کی کلیپنگ. جو ہمارے میوزیشین تھے جناب معظم صاحب، ان کا آپ کو پسند آیا سانگ؟ معظم صاحب کو انشاءاللہ یہ جو آپ کی چھٹیاں آئیں گی نا ان میں یا اس کے بعد ایک دن بلائیں گے اور ملی سانگ ان سے سنیں گے بہت سارے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو بٹھا کے یہاں پہ میڈیٹیٹ کرنے کا موقع کریں گے. معظم صاحب آپ ہمیں ٹائم دیں گے، ان بچوں کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ. یہ ضرور معظم صاحب کو کیش پرائز دیں گے. یہ معظم صاحب آپ کے لیے قبول کیجیے. میرے کو چلائے صاحب. اچھا بیٹا، جو ان کے ڈائریکٹر اور چیئرمین آئے ان کے لیے بھی کیش ایوارڈ ہے ہماری طرف سے، الائٹ اسکول کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ 1 بائی 1 ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ریکویسٹ کروں گا طارق صاحب سے کہ وہ ساتھ شیئر کریں اور ان کو کیش پرائز دیتے ہیں. تھینک یو. عبدالرحیم صاحب تشریف لائیں. آپ کی کلیپنگ میں بیٹا
पब्लिक स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास ही। और आपके लिए सर मैं दोबारा ऐलान करूंगा कि आपके स्टाफ के कोई भी बच्चे पढ़ना चाहे अलाइड स्कूल में, सिटी पब्लिक स्कूल में, इंशाल्लाह ताला 10th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ में PhD तक भी जाने जाएंगे इंशाल्लाह। अलाइड स्कूल और सिटी पब्लिक स्कूल उनकी फीस पे करेंगे इंशाल्लाह। कहीं भी किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे आपके बच्चे, इस इंस्टीट्यूशन के अलाइड स्कूल और सिटी पब्लिक स्कूल इनकी कॉस्ट बेयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। और आखिर में अपने लिए क्लैपिंग करें, कितना अच्छा डिसिप्लिन माशाल्लाह आप देखें। अच्छा मखदूम भाई, ये बतौर मैसेज ये स्पेशल वीडियो बनाइएगा। मैं मुखातिब हूँ अपनी जो हमारी माजूर अफराद की तंजीमें हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा गीला है कि हमें तवज्जो नहीं मिलती, हमें वो रिगार्ड नहीं मिलता कि जिसके हम मुस्तहिक हैं। उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने से बाहर आए, अपने खोद से बाहर निकलें। आपने 2024 में पाकिस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुनाकिद किया और वहां में स्टेडियम खाली थे। आपने अभी 12 ममालिक को बुलाया, आपने इंडोर गेम्स की, लोग ना होने के बराबर थे, किसी को पता ही नहीं है। आप वर्ल्ड चैंपियन बने 2024 में क्रिकेट में, किसी को पता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप लोगों तक पहुंचते नहीं है। स्पॉन्सर हासिल कर लेना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है, करना चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए इन बच्चों में जाना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में जाएं, उनको बुलाएं, उनको दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं। और यकीन जाने जब आप लोग ये करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ना सिर्फ आप के बारे में लोगों को पता चलेगा बल्कि आपको स्पॉन्सर भी बेशुमार मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात बच्चों में आपसे कहूंगा कि अगर माँ बाप को और बच्चों को दोनों से मुखातिब हो, देखिए माजूर होना कोई जो है वो माजूर होना कोई मायूब नहीं है, ये बाइस शर्मिंदगी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक तरह का इम्तिहान होता है पेरेंट्स का। माजूर बच्चा छुपाने के नहीं बल्कि दिखाने की चीज है। इसको घरों तक महदूद मत करें, इनको घरों से निकालें, इनको तालीमी इदारों में पहुंचाएं। तो मैं यकीन करें आपको बताना चाहता हूं कि आप फख्र करेंगे तालीम बच्चों पे। आप बिना बच्चों पे वो फख्र नहीं करेंगे अगर आप इनको तालीम दिलवाएं जो माजूर अफराद पे आप फख्र कर सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहता हूं कि अल-सुफा मरकज ऑफ द ब्रांड का दूसरा प्रोग्राम है जो हमारे इदारे से नहीं, इदारे में नहीं बल्कि आम बच्चों में है। वहां पे 600 बच्चा था, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? और यहाँ पे भी एक बड़ी तादाद बच्चों के मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा पैगाम घर घर पहुंचेगा। तो आप लोग भी इसी तरह कोशिश करें कि जो प्रोग्राम्स हैं वो अपने दूसरे स्कूलों में जाके करवाएं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत है, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलते रहेंगे। नाउ रेडी फॉर नेशनल एंथम। Bye.
पाकिस्तान